یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ گناہ کریں تاکہ بعد میں توبہ کر لیں. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کہتے تھے کہ جو آدمی اس نیت سے گناہ کرتا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا, وہ ایسے ہے جیسے اس نیت سے اپنے آپ کو زخمی کرے کہ میں بعد میں مرہم لگا کے علاج کر لوں گا. بھائی ایک زخم ہو جانا تاکہ علاج کر لے, اور ایک زخم کرنا اس نیت سے تاکہ علاج کرے, دونوں میں بڑا فرق ہے. تو گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ, ہو جائے تو کیا کرو, اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ. کوئی لاجک پیش نہیں کرو کہ ایکچولی یہ سب پیتے ہیں تو ہم نے بھی اگر شراب پی لی تو کیا ہے. اب آج کل نوجوانوں میں دیکھو نا, زنا کر رہے ہیں, ان کو روکو بھائی, یہ گرل فرینڈ اسلام میں حرام ہے, بری چیز ہے, لڑکیوں سے دوستیاں غلط. اللہ نے عورت تک پہنچنے کا نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رکھا, کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس. اور منگیتر سے گھنٹوں گھنٹوں گپے مارنا, ویڈیو کالوں پہ بات کرنا, یہ بھی حرام ہے. اسلام میں منگیتر کا کوئی رشتہ بولو نہیں ہے. نکاح یا نامحرم, بس بیوی ہے یا نامحرم ہے, نامحرم ریزرو رہنا ہے اس سے. کوئی ضرورت کی بات کبھی کسی سے کرنی پڑے بس ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بھائی اپنا راستہ لو, ہمارا اپنا راستہ ہے. اور اس میں کزنیں بھی داخل ہیں. جوان کزنوں سے فری ہو رہے ہیں, اور سنائیے بہن سے بات کر نہیں رہا, وہ کزن سے ایسے فری ہو رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی پرانے بچھڑے ہوئے یار مل گئے. کزن کا اسلام میں کزن سے پردہ فرض ہے. چچا زاد, خالہ زاد, پھوپھی زاد, ماموں زاد, یہ بہنیں مجازن بہنیں ہوتی ہیں. اسلام میں جس عورت سے بھی آپ کا نکاح جائز ہے وہ آپ کے لیے نامحرم ہے. سالی بھی نامحرم ہے, کیونکہ بیوی کے مرنے کے بعد سالی سے نکاح بھی جائز ہے. تو سالیوں سے فری ہونے کی آپ کو اجازت بولو نا نہیں ہے. بیوی سے فری ہوا کرو. بیوی سے فری ہوتا نہیں ہے. اس کی بہن آئے گی تو چائے بھی لا رہا ہے, سموسے بھی لا رہا ہے, بسکٹ بھی لا رہا ہے. تو جو اللہ نے لوط علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا اپنی قوم سے, جن عورتوں کو, بیویوں کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا, ان کے پاس جاتے نہیں ہو, ان کو چھوڑ کے ہر حرام کی طرف, ہر حرام میں منہ مار رہے ہو. تو اللہ نے مرد کے لیے کس کو پیدا کیا, عورت کو, وہ عورت جو آپ کی بیوی ہے. اس کے علاوہ کوئی گرل فرینڈ, بوائے فرینڈ حرام. اللہ پوچھے گا, دنیا نہیں پوچھتی, دنیا کچھ نہیں کہتی. اب تو کلچر کا حصہ بنتی جا رہی ہیں یہ چیزیں. اللہ نہیں چھوڑے گا. میں حیران ہوتا تھا قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے نکاح کا تذکرہ کیا نا, وہاں اللہ نے یہ بتایا کہ ولا متخذاتی اخدان, عورت کو بیوی بنا کے رکھو, اس کو دوست نہیں بنا سکتے. تو میں حیران ہوتا تھا کہ دوست کون بناتا ہے بھائی. جب ہم چھوٹے تھے نا, جب ہم یہ تفسیر پڑھ رہے تھے تو ہم نے کہا بس اللہ میاں نے اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ عورت بیوی بنا کے رکھو, اس کے علاوہ سارے راستے کیا ہیں, حرام. لیکن اللہ نے گرل فرینڈ کا قرآن میں خاص ذکر کیا, کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ جہاں نکاح کا رواج ختم ہوگا نا وہاں گرل فرینڈ کا رواج بڑھے گا. اس لیے اللہ نے جہاں نکاح کی ترغیب دی وہاں گرل فرینڈ کی نفی بھی کی ہے, ولا متخذاتی اخدان. فرق اتنا ہے کہ اس زمانے میں چھپی دوستیاں ہوتی تھی, گرل فرینڈ ہوتی تھی چھپی ہوئی, کیونکہ بہت بڑی بےغیرتی سمجھی جاتی تھی یہ کہنا کہ میری گرل فرینڈ ہے. لوگ مارتے تھے, عرب کے مشرکین اس کو برداشت نہیں کرتے تھے, بولتے تو بہت پلید اور غلیظ انسان ہے, گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے. لہذا کسی کی گرل فرینڈ ہوتی تھی تو دنیا کو بتاتا نہیں تھا. اس لیے قرآن نے چھپی ہوئی دوستیاں کہا ہے. آج وہ دوستیاں چھپی ہوئی نہیں رہی ہیں بلکہ کھل گئی ہیں. اس کا مطلب اتنے بے غیرت بن گئے کہ وہ دور جاہلیت میں جو زانی لوگ تھے نا, آج کا نوجوان ان سے بھی 2 قدم آگے نکل گیا. وہ بھی زنا کو چھپاتے تھے, دوستی رکھتے تھے عورت سے چھپ کے, دنیا کو پتہ نہ چلے. لیکن آج کیا ہے, بتا رہا ہوتا ہے یہ میری گرل فرینڈ ہے, تو بھائی ٹھیک ہے آپ کر لو. قرآن کہہ رہا ہے تمتعوا, اڑا لو مزے. آنا تم نے کدھر ہے, میری طرف ہے. اور کبھی اللہ کہتے ہیں میری طرف آنا ہے, کبھی کہتے ہیں آپ کی طرف آنا ہے, جہنم میں جانا ہے تم نے. تو اس لیے اب جب نوجوانوں کو منع کیا جائے گرل فرینڈ مت رکھو, کیا کہتے ہیں بھائی آج کل تو سب کی ہوتی ہیں, آج کل تو سب کی ہوتی ہیں. بھائی یہ کہاں فحش چیزیں نہ دیکھو, سب دیکھ رہے ہیں. اگر کسی کو لت پڑ گئی ہے بھائی توبہ کرو نا بھائی, بچنے کی کوشش کرو, کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کرو. حضرت مجھے اس گناہ کی عادت پڑ گئی ہے, میں کیسے چھوڑوں, وہ بتائیں گے طریقے آپ کو. کچھ بڑھو تو صحیح آگے, کوشش تو کرو. آپ نے جس کو فحش فلموں کی عادت پڑ گئی, ہتھیار ڈال کے بیٹھا ہوا ہے کہ یار مجھ سے تو چھوٹ ہی نہیں سکتی ہے, نیٹ پہ بیہودہ فلمیں دیکھتا ہوں چھوٹتی نہیں ہے, اب نہیں ہو سکتا. نہیں بھائی ہو سکتا ہے, کوشش کرتے رہو,
پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرو, اہل اللہ کے پاس جاؤ, بزرگوں کے پاس جاؤ, حضرت یہ گناہ چھوٹ نہیں رہا. دیکھو کسی کو چرس کی عادت پڑ جائے اور ڈاکٹر بتائے, یا ہیروئن کی عادت پڑے, ڈاکٹر بتائے 6 مہینے میں تو مر جائے گا, سارے ڈاکٹر لکھ کے دے دیں, اس ہیروئن جی کو خیال آئے گا نا بھائی اب اس کو مجھے چھوڑنا ہے, تو وہ سب سے پہلے نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس جائے گا, بھائی مجھے ہیروئن کی عادت پڑ گئی ہے کچھ چھڑواؤ یار. ہاسپٹل چلا جائے گا نشے کے, کوشش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ خود نہیں چھوٹ رہا, جا کے ایسے لوگ ہیں نشئی ہوتے ہیں, اداروں میں جاتے ہیں. ہمارے ایک دور کے جاننے والے تھے, لڑکے کو پینے کی عادت پڑ گئی شراب, وہ چھوڑنا چاہتا تھا چھوٹ نہیں رہی, اس کے ابا نے جا کے پتہ نہیں کون سے سینٹر میں جمع کرا دیا نا بتائے بغیر. 4 مہینے تک نا بولا اس کو نکلنے نہیں دینا یہاں سے, فیس جمع کرا دی, ٹھیک ٹھاک ہو کے آیا, وہ فٹ فاٹ چھوٹ گئی اس سے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو بھائی ایک تبلیغی جماعت ایک سینٹر ہے, 4 مہینے کے لیے جماعت میں نکل جاؤ, وہاں نہ فلمیں دیکھنے کا موقع ملے گا, نہ گرل فرینڈ سے باتیں کا موقع ملے گا. 4 مہینے میں انشاءاللہ انسان کے بچے بن کے آؤ گے. بعض لوگ کہتے ہیں میں انسان بن کے آیا تھا, دوبارہ گناہوں کی لت پڑ گئی, دوبارہ نکل جاؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوبارہ نکل جاؤ, پھر بچو, پھر نکل جاؤ. ٹھنی اس سے ہے دشمنی عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. شیطان سے ہمیشہ کی دشمنی ہے, کبھی اس نے پٹخ دیا تو اس دفعہ رنگ میں تو پٹخ دے یار اس کو. یہ ایسا مقابلہ ہو رہا ہے نوجوان کا شیطان سے کہ ایک آدمی کا پہلوان سے مقابلہ ہوا. کسی نے پوچھا اتنے بڑے پہلوان سے تو کیسے لڑا؟ اس نے کہا برابر برابر راما. کہتے ہیں یار اتنا بڑا ٹارزن تو اس سے برابر برابر کیسے؟ کہہ رہے کبھی وہ اوپر تھا میں نیچے, کبھی میں نیچے وہ اوپر. تو بات تو وہی نکلے نا, ہمیشہ تو کیا تھا؟ ہمیشہ تو نیچے ہی ہے. تو شیطان سے بھی ہم ہمیشہ پٹ ہی رہے ہیں, کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی شیطان کو بھی ہم نے پچھاڑا ہو. تو کوشش تو کرو میرے بھائی. میں مانتا ہوں کہ کچھ گناہوں کی لت پڑ جاتی ہے, وہ چھوٹتے چھوٹتے ہی چھوٹتے ہیں, اچانک نہیں چھوٹتے. کوشش تو کرو, آگے تو بڑھو, کمپرومائز کر کے مت بیٹھ جاؤ کہ بس میں نے ہتھیار ڈال دی اب میں کرتا رہوں گا. نا 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 نا, یہ نہیں کرنا. تو کلچر میں اگر ایک چیز شامل ہو گئی ہے تو اللہ کلچر کی رعایت نہیں کرے گا. اللہ کیا کہتے ہیں قرآن میں کہ ہم نے جہنم کے بارے میں اللہ نے یہ کلمہ لکھ دیا ہے, لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اللہ کہتے ہیں میں نے یہ قسم اٹھا لی ہے کہ جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھر دوں گا, میں کثرت کی پرواہ نہیں کروں گا. سارے نافرمان ہو جائیں یہ کہہ کے کہ سب گناہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے, اللہ کہتے ہیں اس سے مجھ پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اتنے لوگوں کو جہنم میں ڈالوں گا, اللہ بچائے ہم سب کو. کہ قرآن میں آتا ہے اللہ جہنم سے کہے گا حلم تلاتی, اے جہنم کیا تیرا پیٹ بھر گیا ہے؟ جہنم کہے گی حل من مزید, اللہ ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا, اور چاہیے. یہ مت دیکھو اتنے لوگ زنا کر رہے ہیں, اتنے لوگ گرل فرینڈ بنا کے گھوم رہے ہیں, اتنے لوگ نمازیں قضا کر رہے ہیں, اتنے لوگ شرابیں پی رہے ہیں, تو یار اتنے سارے, تو بھائی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, ساروں کو ڈال دے گا. ہم نے بچانا ہے اپنے آپ کو بھی اور ان کو بھی کوشش کرنا ہے بچانے کی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ مجھے بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اور آپ لوگوں کو بھی. تو فرض نماز کی پابندی ہم سب کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ نماز میں بھی یہی ہے, اگر چھوٹ جائے تو کوئی جرمانہ رکھیں اپنے اوپر. بد نظری کبھی ہو گئی جرمانہ رکھیں. سمجھ رہے ہو؟ ایک نوجوان نے مجھے بتایا کہ میں جب جو کوئی لڑکی گزرتی ہے مجھے دیکھے بغیر رہا نہیں جاتا. میں نے کہا ایسا کر, جب تو بد نظری کر 100 روپے صدقہ کر دے فوراً. اس کی جتنی آمدن تھی 100 روپے اس کے لحاظ سے ٹھیک تھے. تو اس نے بتایا کہ آدھی کم ہو گئی ہے. اب ایک بد نظری کے 100 روپے دینے پڑتے ہیں. تو اب میں دیکھتا ہوں کہ بیٹا 100 روپے بچا لے یا اس کو دیکھ لے. کہہ رہے کبھی بہت دل کر رہا ہوتا دیکھ کے 100 روپے صدقہ کر دیتا ہوں, لیکن کبھی کبھار کہتا ہوں خام خواہ کہ اتنی ویلیو نہیں ہے کہ اس کو دیکھنے میں 100 روپے ضائع کروں. تو کم از کم 100 دفعہ بد نظری کرتا تھا تو 100 سے کتنی ہو گئی؟ 50. میں نے کہا ابھی کنٹینیو اس کو چلاؤ. 50 ہو رہی ہیں, 50 ختم ہو گئی نا, تھوڑا کم ہو گئی نا عادت, تھوڑا چلاؤ اس کو. روزانہ جب صدقے ہوں گے نا تو ایک تھوڑا سا آدمی کو ہوتا ہے کہ یار آدھی تنخواہ تو میری صدقوں میں جا رہی ہے. لیکن میں نے کہا یہ 100 روپے سے بڑھانا بھی نہیں ریٹ اور کم بھی نہیں کرنا. گناہ پہ اتنی سزا دیں کہ بہت زیادہ سزا بھی نہ ہو جائے کہ دی نہ جائے, اور اتنی کم بھی نہ ہو کہ پتہ ہی نہ چلے, درمیانی سی ہو. وہ ہر ایک کا درمیانہ الگ ہوتا ہے, اس کی آمدن کے حساب سے ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ بہت زیادہ بھی تھوڑی رکھیں شروع میں. تو پھر کیا جب 50 پر آ گیا نا 100 سے, اب ہم نے کہا ریٹ بڑھا دو.
اب 100 کے کتنے کر دو 200, تاکہ 50 سے کس پہ آ جاؤ 25 پہ. تو اللہ نے انسان میں ایک فلیکسیبلٹی رکھی ہے, لچک رکھی ہے. کام کرتے کرتے رہنے سے کرنے کا عادی ہو جاتا ہے, چھوڑتے چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کا عادی ہو جاتا ہے, یوز ٹو ہو جاتا ہے, عادت ہو جاتی ہے. انسان کو نا عجیب بہت بڑی فلم ہے انسان نا 3 گھنٹے کی انگلش فلم ہے گانوں کے ساتھ. ہمارے گلشن اقبال میں ایک دوست رہا کرتے تھے, ہم جو چھوٹے ہم کراچی کے, صحیح ہم نے انجوائے کیا کراچی کو نا. تو ایک لڑکا تھا بہار کا, باتیں بہت کرتا تھا, ادھر ادھر کی پھینکتا ہے, پھینکو بھی بہت بڑا تھا نا. تو ایسے لڑکوں کو لوگ کیا کہتے ہیں, بہت بڑی فلم ہے یار یہ, صحیح ہے کہتے ہیں نا, یہ کیا ہے بہت بڑی فلم ہے. وہ بہت باتیں کرتا تھا, گھماتا بہت تھا باتوں کو, اچھا لڑکا تھا لیکن باتوں نہیں بہت تھا. تو ایک دن وہ باتیں کر رہا تھا, تو ایک گلشن اقبال کا لڑکا بیٹھا تھا, مجھے کہتا ہے, وہ میرا شاگرد تھا گلشن, کہتا ہے استاد جی یہ لڑکا جو ہے نا یہ فلم, میں نے کہا یہ بہت بڑی فلم ہے. کہہ رہے بہت بڑی نہیں, یہ 3 گھنٹے کی انگلش فلم ہے گانوں کے ساتھ. میں نے کہا کیا مطلب یار؟ کہہ رہے انگلش فلم 3 گھنٹے کی ہوتی نہیں ہے, تو یہ انگلش فلم ہے اور ہے کتنے کی 3 گھنٹے کی. اور کہتے ہیں انگلش فلم میں گانے نہیں ہوتے, یہ گانوں کے ساتھ ہے. یعنی فلم کی بھی چھوٹی فلم بولو نہیں ہے. اللہ نے بڑی عجیب مخلوق بنایا انسان کو, نیکی کی طرف جائے گا, جاتا چلا جائے گا, اتنا بڑا ولی اللہ بن جائے گا, آدمی حیران ہوگا, ایسی بڑی بڑی قربانیاں دے گا انسانیت کے لیے, اللہ کے لیے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو, بڑے بڑے ڈاکو تھے, اتنے بڑے بڑے بزرگ بن گئے کہ آپ کی عقل حیران ہو جائے گی, ایسے بڑے بڑے کارنامے ان کے. تاریخ اٹھا کے دیکھو نا, بہت سے بزرگ ایسے جو بچپن میں ڈاکو تھے, پلٹے ہیں تو پلٹتے چلے گئے. اور برائی میں جائے گا تو جاتا چلا جائے گا. اگر آپ نے ابھی عادت نہیں ڈالی نا, بد نظری کر رہے ہو تو جرمانہ لگا کے روکنے کی کوشش نہیں کی, تو اس سے پتہ ہے کیا ہوگا, اور آگے بڑھو گے, پیچھے نہیں جاؤ گے, اور آگے, پھر زنا کی طرف. پھر وہی حشر ہوگا جو انگریزوں کا ہوا ہے. لڑکیوں سے زنا کرتے کرتے لڑکوں پہ آ گئے, لڑکوں سے کرتے کرتے پھر کیا ہے کہ انہوں نے کہا یہ تو بل پاس ہونا چاہیے, پھر لڑکوں کی کھلے عام شادیاں شروع ہو گئیں. یہ گناہ ایک ایسی لائن ہے جس کا کی کوئی آخری حد نہیں ہے, کیونکہ لذت کا عادی ہو جاتا ہے. کہتے ہیں اب میں کچھ نیا کروں, کچھ اور کروں میں. تو بریک لگا لو بھائی, یہ جرمانہ لگانے سے یہ ہوگا, کم از کم قدم آگے جانے سے بولو رک جائے گا. تو کچھ تو کرو نا, کچھ تو بچنے کی کوشش کرو میرے بھائی. تو تبلیغ میں وقت لگاؤ, اور جب بھی کوئی گناہ ہو کوئی جرمانہ لگاؤ اپنے اوپر. سمجھتے ہو اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بالکل ہی لونڈے لپاڑے ہیں, جیب میں دھیلا ہی نہیں ہوتا, وہ کہیں گے ہمارے پاس تو 100 روپے گٹکے کے تھے, وہی ہم بد نظری میں لگا دیں گے, تو ہمارے پاس تو گٹکے کی ٹینشن الگ, بد نظری سے بچنے کی ٹینشن الگ. تو بھائی 50 روپے کر دو, 50 نہیں ہوتے 25 کر دو, 25 نہیں ہوتا 10 روپے کر دو بھائی, جتنی گنجائش ہے. یہ بھی نہیں ہوتا نا 1 روپیہ جیب خرچی گھر میں نہیں ملتی. پھر پتہ ہے کیا کرو, 3 ٹائم کا کھانا ملتا ہے نا, 1 ٹائم کا کھانا چھوڑ دو. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے, جو فجر کی نماز جماعت سے چھوڑ دے اس دن صبح کا ناشتہ گول کر دے, اگلے دن اس کا باپ بھی پڑھے گا فجر. ایک تھوڑی سی تو قربانی دو نا یار. صبح اٹھا نہیں جا رہا تھا, ٹینشن ہو رہی تھی, تو اب تو اٹھا گیا نا, اب تو اٹھ گئے نا, 11 بجے اٹھ گیا, چھوڑ دے ناشتہ نہیں کرا, کچھ تو سزا دے. میں بتا رہا ہوں اتنی زبردست سزا نہ ہو کہ سزا دینا ہی مشکل ہو جائے. پتہ چلا آپ نے کہا کہ جی اگر میری فجر کی جماعت چھوٹ گئی میں پورا پلاٹ ٹرسٹ میں جمع کرا دوں گا. تو اتنا نیک ہوتا تو فجر کیوں چھوڑتا تو بھائی, یا میں 1 لاکھ روپے صدقہ کروں گا, اتنا نیک نہیں ہے تبھی تو ہے. تو ایسی سزا نہ متعین کر لیں کہ وہ افورڈ ہی نہ کر پائیں. دیکھو گناہ تو ایسی چیز ہے کہ لاکھوں روپے بھی دو تو کم ہے, یہ تو عادت ڈالنے کے لیے. ورنہ قرآن کیا کہتا ہے, جب موت کا وقت آئے گا نا تو پھر تیری خواہش ہوگی ساری دنیا کی دولت دے کے اپنے آپ کو عذاب سے بچا لوں. اللہ کہے گا ما تقبل منہم, اس وقت کے 100 روپے قبول تھے, اب سب کچھ بھی دے گا تو قبول نہیں ہے. تو عادت ڈالو, سمجھ رہے ہو. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.